بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته الطيبين الطاهرين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عند الله في الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام وكذلك ترى أمهات النبيين صلوات الله عليهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی قابل احترام لائق احترام بزرگوں دینی حمیت رکھنے والے ایمانی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے 2 جمعوں سے ہم اس سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں جس کا تعلق سب سے عظیم کامل انسان یعنی ہمارے آقا ہمارے مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جس کی سیرت ہم پچھلے 2 جمعوں سے بیان کر رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں، وہ وہی نبی ہے جو آخری نبی ہے، جن کا ذکر، نبی تو آخری ہے، جن کا ذکر دنیا کے آغاز سے پہلے ہو چکا، جو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کائنات کا منصوبہ بنایا، یعنی یونیورس کو پیدا کرنے کا پلان بنایا، تو اس پلان میں سب سے اہم شخصیت جو تھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آخری نبی اور دین کے مکمل کرنے والے کے طور پر پہلے ہی سے متعین تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تقدیر میں درج تھی، لکھی جا چکی تھی۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا کی سیرت ہم جیسے کمزور، غریب، بے بس، بے کس، نادار کہاں بیان کر سکتے ہیں۔ اگر اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم 1000 مرتبہ اپنے منہ کو خوشبوؤں سے، جیسے قیمتی مشک، قیمتی عنبر، مہکتے ہوئے گلاب سے بھی دھو لیں، تب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
آپ کا پاکیزہ نام، آپ کا مقدس نام لینا ہماری گستاخی ہے۔ ہزار بار گشویم دہن بمشک و غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ پیارے آقا، آپ کیا ہیں، ہم کیا ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو کجا من کجا، تو امیر حرم، میں فقیر عجم۔ آپ تو حرم کے سردار ہیں، آپ تو قائد اعظم ہیں، آپ تو مالک ہیں، سب کے رہنما ہیں، سب کے رہبر ہیں۔ ہمیں غریب فقیر، ہم مسکین نادار، آپ کا مقام کیا، ہمارا مقام کیا؟ ہماری یہ زبان ڈندی ہے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، محبت کا اصول یہ ہے کہ آدمی یہ اقرار کر لے، اپنی کوتاہی کو تسلیم کر لے، اپنی کمی کو قبول کر لے، یہ محبت کا اصول ہے۔ ہم اے پیارے آقا ہماری زبان کی کمزوری اور ناپاکی کا اقرار کر لیتے ہیں، آپ کے پاکیزہ نام لینے کی یہ زبان قابل نہیں، لائق نہیں ہے، ہم اقرار کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا سلسلہ اور سفر چل رہا ہے، تو ہم اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ پیارے آقا کا ہم نام لے لیں، پیارے آقا کا تذکرہ کر لیں، پیارے آقا کا ذکر کر لیں۔ پیارے آقا نے خود فرمایا تھا، انی عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چکا تھا کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے، جب بابا آدم ابھی مٹی میں گوندے ہوئے تھے، بابا آدم کا وجود نہیں ہوا تھا، دنیا کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، اللہ رب العزت والجلال نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ آخری نبی ہوں گے تو پیارے آقا ہوں گے، دین مکمل ہوگا تو پیارے آقا ہی سے ہوگا۔ فرمایا وَإِنِّي عِندَ اللَّهِ لَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، اور پھر فرمایا وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِ ذَلِكَ، اس کی حقیقت میں بتاؤں؟ پیارے آقا فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے، دعوت ابی ابراہیم، یہ میرے ابا، میرے دادا ابراہیم کی دعا، اس کا ثمرہ، اس کا پھل، اور بشارت عیسیٰ قومہ، عیسیٰ کا اپنی قوم کو خوشخبری دینا، وَرُؤْيَا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ خَرَجَ أَنَّهُ نُورٌ، اور میرے پیاری والدہ کا وہ خواب جنہوں نے دیکھا تھا کہ ایک نور نکلا ہے، اضاءت لہ قصور الشام، وہ نور شام کے محلات میں روشنی پھیلا دیا، جس نور سے پورے محلات میں روشنی پھیل گئی۔ اور نبیوں کی ماؤں کے خواب ہوتے ہیں، صلوات اللہ علیہم، ساری نبیوں کی ماؤں پر درود و سلام ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طرف سے، طفیل سے کائنات کو وجود بخشا ہے، ورنہ اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کو الگ کر دیا جائے تو نہ آسمان کی چمک، نہ یہ زمین، نہ ستارے اور سیارے، نہ یہ رنگ برنگی چیزیں، نہ یہ نبیوں کا سلسلہ، نہ بزرگوں کا سلسلہ، کوئی سلسلہ نہیں۔ اگر پیارے آقا کو ہٹا دیا جائے، پیارے آقا کی وہ ذات ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے زمانہ در زمانہ پہنچائی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کے اندر بیت اللہ کی بنیاد رکھ رہے تھے، تو انہوں نے یہ بڑی دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہمارے رب، آپ ایک رسول بھیجیے، انہی میں بھیجیے، ہماری نسل میں بھیجیے، ہمارے خاندان میں بھیجیے، اور وہ رسول ان کو تیری کتاب کا علم دیں، کلام اللہ کی آیتیں سنائیں، اور انہیں حکمت کی باتیں سکھائیں، اور ان کے دل و دماغ کو پاکیزہ کریں۔ یہ دعا صدیوں پہلے مانگی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال 2500 سال بعد پیارے نبی کی شکل میں اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعا آسمانوں میں محفوظ تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عرصے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں مجھے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے، میں تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں ایک خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، میرے بعد ایک نبی کی آمد ہونے والی ہے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اپنے نیک، اپنے متقی، پرہیزگار، صلحاء، صدیقین، انبیاء اور مرسلین سے ان کی آمد کی خوشخبریاں دنیا والوں کو دیے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو یہ بتا رہے تھے میرا وہ محبوب آنے والا ہے جو دنیا سے ظلم کو ختم کرے گا، میرا وہ لاڈلا پیغمبر مبعوث ہونے والا ہے جو دنیا کے فتنوں کو اور دنیا کے اندر کی خوریزیوں کو، بربریت کو اور غلامی کو ختم کر کے تمہیں حقیقی آزادی عطا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا تذکرہ میں پچھلے جمعہ بھی کر چکا، اس سے پہلے جمعہ بھی کر چکا ہوں کہ کس طرح سے دنیا میں ظلم و استبداد کا دورہ تھا۔ ہر طرف انسان ایک اللہ کی غلامی سے ہٹ کر بندوں کا غلام بن چکا تھا، بندوں کی غلامی میں پھنس چکا تھا۔ پیارے آقا آئے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ پیارے آقا آئے، انسانوں کو حکومت کی غلامی سے آزاد کرایا۔ پیارے آقا آئے، انسانوں کو بادشاہوں کی غلامی سے آزاد کرایا۔ پیارے آقا آئے، انسان کو نفس کی غلامی سے آزاد کرایا۔ پیارے آقا آئے، انسان کو خواہشات کی غلامی سے آزاد کرایا اور ایک اللہ کی غلامی کی طرف لگایا۔ میرے بھائیوں، حقیقی آزادی کیا ہے؟ آج کا دن ہمارے ملک ہندوستان کا انگریزوں کی غلامی سے آزادی کا دن ہے۔ یہ 15 اگست کا دن ہمیں کیا سمجھاتا ہے، کیا بتاتا ہے اور کس چیز کی دعوت دیتا ہے، ذرا غور کریں میرے بھائیوں۔ 15 اگست کا یہ دن ہمارے لیے ایک بڑی نعمت سے کم نہیں ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا آئے تو انسانوں کو ظاہری آزادی سے بھی غلامی عطا فرمائی اور انسان کے اندرونی غلامی سے بھی آزادی عطا فرمائی۔ پیارے آقا نے بتایا تم اپنے نفس کے غلام بن گئے ہو، جیسا کہ آج ہم بھی اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے نفس کے غلام ہیں اور سب سے پہلی پرائرٹی ہم اپنے نفس کی خواہشات کو دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے مذہب کو پہلے نمبر پر نہیں رکھتے، آج ہم اللہ کی غلامی کو پہلا نمبر نہیں دیتے، اللہ کے حکموں کے آگے سرنڈر کرنے کو پہلا نمبر نہیں دیتے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی میں ہم اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے آقا کی سیرت اٹھائیے، پڑھیے، دیکھیے پیارے آقا نے کیسے آزادی دلائی تھی۔ بتاؤ اصل حقیقی آزادی کیا ہے؟ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ صرف زنجیروں کا ٹوٹ جانا، ہتھکڑیوں کا کھل جانا، ہاتھوں اور پاؤں سے بیڑیوں کا
ٹوٹ جانا آزادی نہیں ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے امن کا بول بالا ہونا. آزادی کا مطلب یہ ہے عدل و انصاف کا قائم ہونا. آزادی کا مطلب یہ ہے محتاجی سے الگ ہو کر خودداری پر آنا. آزادی کا مطلب یہ ہے انسانوں کے ہاتھوں میں، انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ، ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر اپنی خودداری کا ثبوت دینا اور اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے نفرت کرنا، یہ آزادی ہے میرے بھائی. یقیناً ہم آج سے تقریباً 80 سال پہلے اس طرح کے غلام ہو چکے تھے کہ اس غلامی کو ہم یاد کرتے ہیں اور آزادی کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ہمیں ظلم اور بربریت کی چکی میں پیسا جا رہا تھا. اس وقت آزادی کا بیج بونے والے، سب سے پہلے آزادی کی للکار، آزادی کی آواز اٹھانے والے، للکارنے والے میرے بھائیوں کوئی دوسرے نہیں تھے، یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنے والے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے، اپنی زندگی میں جاری کرنے والے لوگ تھے. وہ علماء کرام تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا اور آزادی کا بیج بویا تھا اور حکم دیا تھا کہ اب ہمارے اوپر انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے. اب ہم خوب کھاتے پیتے اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے، ہم اپنے بچوں کی پرورش میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتے. اب ہم اپنے فیوچر کو آزادی کے ساتھ اگر بہتر بنانا چاہتے ہو تو ہمیں اب آواز انقلاب کی بلند کرنا پڑے گا. یہ علماء کرام کی جماعت تھی، یہ اولیاء کرام کی جماعت تھی، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فتویٰ تھا، یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کی وہ تنظیم تھی، یہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا مشن تھا، یہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی سیاسی بصیرت تھی. جو آج ہم آزادی کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہم آزادی کے ساتھ نمازیں ادا کر رہے ہیں، آج ہم آزادی کے ساتھ دینی تعلیم دلوا رہے ہیں، دے رہے ہیں، آج ہم صدائے اللہ اکبر کی آزادی کے ساتھ بلند کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں سامنے نہیں آ گئی، پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل گئی. اس آزادی کے پیچھے علماء کی قربانیاں ہیں، بزرگوں کی قربانیاں ہیں، ایک ایک مسلمان کی راتوں کی دعائیں ہیں، مسلمانوں کی خون اور پسینے کی اس میں کوشش اور جد و جہد لگی ہوئی ہے، جب جا کر ہمیں آزادی کا یہ دن دیکھنا پڑا ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم آج بھی اپنے نفس کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم آج بھی ترقی اور عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آج بھی ہم آزادی کی حقیقی آزادی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کے ساتھ ہمیں آزادی مل سکتی ہے. اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم آزاد ہو سکتے ہیں. جس کی زندگی سے پیارے آقا کی سیرت نکل گئی، ظاہر میں آزاد ہے. میرے بھائیوں، ظاہری طور پر آزاد گھومتا پھرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کا دل، اس کی روح غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، وہ آزاد نہیں. اس لیے یاد رکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفک بنا لیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور کردار اور اخلاق عظیمہ کو بسا لیجیے. اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں بلندیاں عطا فرمائیں گے. جھنڈے ہم آج لہرا رہے ہیں، لہرانا بھی چاہیے، ہمارے وطن کا جھنڈا بلند ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے، ہمارا جھنڈا ہم اونچا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر تقوی اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات والا صفات کا یقین بھی بلند ہونا چاہیے. ہمارے دل اللہ کے یقین سے بھی بھرے ہوں، ہمارے دل تقوی سے بھی بلند ہوں. میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک انسان کی قدر صرف اسی انسان کی قدر ہے جو متقی ہے، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو اللہ کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے اور اللہ کی غلامی سے آزاد نہ ہوا ہو. میرے بھائیوں، آج کے دن ہم ان قربانی دینے والے شہیدوں کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو یاد کرنا
مناسب نہیں سمجھتے. شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے جن کی شہادتوں کی وجہ سے یہ صلہ ہمیں ملا. میرے بھائیوں ان کے لیے ہم یاد بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے دعائیں بھی کریں. شہداء کے لیے دعائیں کرنا، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر واجب ہے. کہ کتنے ایسے لوگ تھے اللہ اکبر جن کو زندہ جلا دیا گیا. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دلی کی چاندی چوک سے لے کر پشاور تک، لاہور تک، روڈ کے دونوں طرف کے جو پیڑ تھے ان پیڑوں پر علماء کرام کو پھانسیاں دی کر لٹکایا گیا تھا. میرے بھائیوں توپ کے آگے علماء کو باندھ کر توپ سے اڑا دیا گیا تھا. تاریخ میں لکھا گیا ہے ایک دن میں 10,000 علماء کو پھانسیاں دی گئی. ایک دن میں 10,000 علماء کرام کو. میرے بھائیوں کیا معمولی قربانی تھی؟ چھوٹی موٹی قربانی تھی؟ آج ہم اس دن کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نچاتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈانس کروا کر ہم ان شہداء کو یاد کرتے ہیں. کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم ان شہداء کو دعاؤں کے ذریعے سے یاد کریں، ہم ان شہداء کو ایصال ثواب کے ذریعے سے یاد کریں، ان کی روحوں کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوں کہ ہم بھی اپنے دین کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہم بھی قربانی دینے والے بنے. ہمارے اندر آج قربانیوں کا جذبہ ختم ہو گیا ہے. ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نیند کی قربانی نہیں دیتے. ہم اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی شہوت کے لیے قربانی نہیں دیتے، شہوت کو نہیں چھوڑتے، اپنی نفس کی خواہش کو نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی کی سنت دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں قربانی نہیں دیتے. 5 وقت نماز پڑھ لینا میرے بھائیوں، اس کے لیے بھی ہم قربانی نہیں دیتے، تو ہم ایسے شہداء کی طرح ہم کہاں سے قربانی دیں گے؟ میرے بھائی سب سے پہلی قربانی ہم نے دی ہے، مسلمانوں نے دی ہے. ہم نے اس ملک کو خون سے سینچا ہے، اس مٹی کو ہم نے خون سے سینچا ہے، جب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. میرے بھائیوں وقت کی نزاکت کو دیکھ کر میں آپ تمام سے اس بات کی امید کرتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پر روکنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ یہ عہد کریں اور یہ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ جتنی زندگی اب باقی ہے اس زندگی کو بنائیں گے، سنواریں گے، دین کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے، پیارے آقا کی سیرت کے موافق اس زندگی کو سنواریں گے. ورنہ میرے بھائیوں دنیا چلتی رہے گی، گزرتی رہے گی، انسان پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، لیکن کل قیامت کے دن سب کے سامنے ہمارا حساب ہوگا. ہمیں بعض پرس ہماری ہوگی، ہمیں پوچھا جائے گا کہ قربانی دینے والے تو جان کی بھی قربانی دے گئے، مال کی بھی قربانی دے گئے، بچوں کی بھی قربانی دے گئے، نفس کو بھی، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا. تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا؟ کون سا کام تم نے کیا؟ میرے بھائیوں اس کا جواب دینا ہے، ہر ایک سے سوال ہونے والا ہے، اور وہ شہداء ہمارا گریبان پکڑیں گے جن کے ذریعے سے دین ہمارے تک آیا، جن کے ذریعے سے ملک آزاد ہوا. وہ تمام شہداء بھی، وہ علماء بھی، وہ اسلاف بھی، وہ اکابر بھی، یہ سب ہمارا گریبان پکڑ کر ہمیں پوچھیں گے کہ تم نے کیا قربانیاں دی ہیں. میرے بھائیوں اس وقت کی رسوائی اصل رسوائی ہے، اس وقت کا افسوس اصل افسوس ہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا موقع عطا فرمایا ہے. آج ہمیں یہ موقع ہے کہ ہمارے معاشرے کو درست کرنے کے لیے ہم قربانیاں پیش کریں، اپنا وقت پیش کریں، اپنا پیسہ لگائیں. معاشرے کی گندگیاں کیسے ختم ہو، معاشرے میں، سوسائٹی میں، محلے اور گلی محلے کے اندر کی برائیاں کیسے دور ہوں. بچے نشے کی لت میں ملوث ہیں، بچیاں غیروں کا شکار ہو رہی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے، گندگی عام ہو رہی ہے. کیسے اسے ختم کریں؟ کیا منصوبہ ہے ہمارے پاس؟ کیا پلان ہے ہمارے پاس؟ کیا سوچ ہے ہمارے پاس؟ نہ کوئی سوچنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے، قربانی دینے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. میرے بھائیوں قربانی ضروری ہے، وقت کی قربانی دیں. نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، نوجوان نسل کے اندر سے سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے. نوجوان ہمارا کمزور ہو رہا ہے.
میرے بھائیوں مستقبل ہمارا بڑا اندھیرا نظر آتا ہے، تابناک اور روشن نظر نہیں آتا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، نوجوانوں کے پاس وقت ہے، آج ہم سب مل کر ایک ایسا قدم اٹھائیں جو قدم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اٹھایا تھا۔ حلف الفضول کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی۔ پیارے آقا جب نبی بن چکے، اس کے بعد اس کا تذکرہ ہوا تو پیارے آقا نے فرمایا آج بھی اگر مجھے کوئی دعوت دے ایسی تنظیم بنا کر تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا، اس کا حصہ ضرور بنوں گا۔ میرے بھائیوں گھر گھر کی آج پریشانی ہے، بچہ آج ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا بن گیا ہے، بچہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا پسند کر رہا ہے، نہ ماں باپ کی بات کا اسے احساس، نہ دین کی باتوں کا احساس۔ میرے بھائیوں آج کسی چیز کا احساس نہیں، آدمی اتنا خود غرض بن گیا ہے اور اتنی برتری کا شکار ہو گیا ہے، احساس برتری کا شکار ہو گیا ہے۔ دین اور اسلام کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دقیانوسی ہے، اس کے اگر پیچھے چلیں گے تو ہماری جو کامیابی ہے وہ کامیابی رک جائے گی، یہ کامیابی میں رکاوٹ پیدا کرنے والی تعلیم۔ میرے بھائیو زبان سے تو نہیں کہتا لیکن سمجھ اس کی یہی ہو گئی ہے، اس کے کاموں سے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے ایک مضبوط تحریک کی ضرورت ہے، جو تحریک ہمارے اسلاف نے اس زمانے میں شروع کی، کیسی کیسی تحریکیں انہوں نے چلائیں۔ اس وقت کی تحریک ہی جمعیت العلماء ہے، کہ جمعیت العلماء یہ اسی وقت کی تحریک ہے۔ میرے بھائیوں آج بھی ایسے نوجوانوں کی اور ایسے فکر مند لوگوں کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ناسور آج ہمارے معاشرے میں بڑھ چکا ہے، اتنا زیادہ آج ہمارا معاشرہ گندا ہو گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں عہد کریں، وعدہ کریں، اپنا تن من دھن، اپنی تمام صلاحیتیں دین اسلام کی آبیاری میں، قوم کی ترقی میں ہم صرف کریں گے، ہم خرچ کریں گے اور پیارے نبی کی سیرت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی کا شہدائی اور فدائی بنا دے، ہمیں پیارے نبی کی سیرت کا اپنا کر سیرت پر چلنے والا بنا دے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی سیرت اور ان کے اخلاق سے متصف فرمائے، ان کی صفات کو، ان کی خوبیوں کو اپنانے والا بنائے، اور ہمارے شہداء کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ان درجات میں ترقیات عطا فرمائے، اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے۔ جو لوگ بھی ہماری ترقی میں اپنا تن من دھن قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے درجات کی بلندی عطا فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جلد سے جلد سنتوں سے فارغ ہو جائے۔